بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر قال اللہ عز وجل فی مقام آخر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً خلفاء الراشدین المہدیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اولیاء امتہ و علماء ملتہ اجمعین. اما بعد، معزز سامعین و حاضرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی. قربانی کے متعلق سب سے پہلے یہ گزارش کروں کہ قربانی صرف امت محمدیہ پر ہی لازم نہیں، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امم کو دیکھا جائے تو ان میں بھی قربانی لازم تھی، ان میں بھی قربانی کا سلسلہ جاری و ساری تھا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل کی وہ قربانی کہ جو انہوں نے ایک بات پر کہ جس پر ان دونوں کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا، تو کہا گیا کہ آپ دونوں اپنی طرف سے ایک اپنا مال لے کر آئے، دوسرا اپنا مال لے کر آئے. وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے رکھے، دوسرا اپنا مال لے کر آئے. جس کا مال اللہ تعالیٰ اچک کر لے جائے، تو جس کا مال آسمان سے آ کر آگ اچک کر لے جائے گی، اس شخص کی قربانی قبول ہو جائے گی. المختصر یہی سلسلہ چلتے چلتے حضرت جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تک پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا، مختصر کرتا ہوں، آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کیجئے. تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پیاری چیز قربان کروں تو وہ آپ ہی ہو. المختصر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے. آپ کے گلے پر چھری رکھ کر جب چلانا چاہا تو حضرت جبریل امین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک میڈا رکھ دیا، ایک دمبا رکھ دیا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ چھری مبارک چلی، جسے قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کا فدیہ دے دیا ہم نے ایک عظیم قربانی سے. المختصر وہی سلسلہ چلتے چلتے میرے اور تمہارے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم تک جب آپ پر پہنچا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی قربانی فرمائی. آپ ہر سال قربانی فرماتے، اور جب اس دنیا سے پردہ کر جانے لگے تو حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا کہ آئندہ کے لیے آپ نے اپنی طرف سے بھی قربانی کرنی ہے اور ایک میری طرف سے بھی قربانی کرنی ہے. المختصر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ ہر سال قربانی فرماتے، ایک تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے. اس روایت سے ایک بات تو یہ واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص اگر قربانی کرنا چاہے ان لوگوں کے نام پر جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہوں، جو اس دنیا سے جا چکے ہوں، جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہوں، والدین ہوں، خیش و اقارب ہو، اعزا و اقربا ہو، بہن بھائی ہو، یا اور کسی رشتے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، تو آپ اگر ان کے نام پر قربانی کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں. یہ شرعاً جائز ہے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے نبی مکرم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر کے دکھایا بھی ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ 2 بکرے لے کر آؤ، 2 دمبے لے کر آؤ، یا 2 مینڈے لے کر آؤ، اور وہ سیاہ ہوں، سیاہی میں دیکھتے ہوں. المختصر اس کی ساری عید بیان فرما دی. ایک اللہ کے حبیب علیہ السلام جب قربانی کرنے لگے تو فرمایا یہ میری طرف سے ہے، یا اللہ اس کو تو قبول فرما. اور دوسرا جب قربان کرنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما. اب اس روایت سے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی روایت سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا ہو تو اس کے چلے جانے کے بعد بھی آپ اس کے لیے قربانی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے. حضرات قربانی ہے کیا؟
قربانی کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں نہر کرنا، تقرب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اللہ وحدہ لا شریک کے قرب کی نیت سے اس جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اب قربانی کے لیے یہ ہے کن لوگوں پر واجب ہے اور کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ فی زمانہ بہت سارے لوگ کرائسس کا، بہت سارے معاملات کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ قرض داری کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے یا فی زمانہ مہنگائی کے اس دور میں بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو شرعاً اس کا جو اصول بیان کر دیا گیا ہے، وضع کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اگر سونا ہو تو وہ سونا 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر چاندی ہے تو چاندی 52.5 تولے چاندی ہو، یا مال تجارت ہو تو مال تجارت 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر ہو، یا ضروریات اصلیہ سے زائد کوئی بھی سامان ہو، وہ سامان خواہ اس کے 2 مکان ہو، خواہ اس کا گھریلو سامان ہو جو استعمال میں نہیں لایا جاتا، یا ایسی چیزیں ہوں کہ جن کو استعمال میں نہیں لایا جاتا، وہ سال آ سال ویسے ہی پڑی رہتی ہے۔ ایک اس کی ضرورت کی چیزیں، مثال کے طور پر گھر ہے وہ اس کی ضرورت کا ہے، سواری ہے وہ اس کی ضرورت کی ہے، اور ایک سیل فون ہے وہ اس کی ضرورت کا ہے، اور دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت کی ہے اور روز وہ استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ ضروریات اصلیہ میں، حاجات اصلیہ میں، ان کو چھوڑ کر اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ یوں سمجھیے کہ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے ان لوگوں پر قربانی بھی واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کے وجوب کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ یا 52.5 تولے یا 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا دیگر یہ اشیاء ہو، تجارت، مال تجارت ہو، یا ضروریات سے زائد کوئی سامان ہو، تو وہ سامان اس کا 52.5 تولے چاندی جو تقریباً 1,29,000 کچھ سو کچھ روپے بنتے ہیں فی آج کی قیمت کے اعتبار سے، اتنی اس کی قیمت بنتی ہے۔ اگر اتنا مال اس کے پاس ہے، یا سامان ہے، یا مال تجارت ہے، یا روپیہ پیسہ ہے، اتنا اس کے پاس ہے تو پھر اس شخص پر قربانی لازم ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسے شخص پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اب قربانی کے لزوم کے لیے، وجوب کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہے وہ 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، اقامت، یعنی وہ شخص مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، تمنگری، یعنی اس کے پاس مال ہو، مالک نصاب ہو وہ شخص، تو اس کا نصاب کا طریقہ ہم نے بتا دیا کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر دیگر جو مالک نصاب ہو، نصاب کی جو چیزیں اس کے پاس وہ ہوں، تو اس پر قربانی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، حریت، یعنی اس کا آزاد ہونا۔ اگر وہ شخص آزاد ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر آزاد نہیں ہے، غلام ہے، تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اب یہ 4 شرائط ہیں۔ یہ 4 شرائط جب طلوع 10ویں ذی الحجہ کی طلوع صادق کو اگر کسی شخص پر پائی جائے تو اس پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی۔ 10ویں ذی الحجہ کی طلوع صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک اگر یہ ساری چیزیں کسی کے پاس موجود ہوں، اس کے پاس بیلنس ہو، اس کے پاس سونا ہو، اس کے پاس چاندی ہو، اس کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہو، اس کے پاس ضرورت سے زائد پلاٹ ہو، اس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی چیز ہو، تو اب اس شخص پر قربانی کیا ہے؟ لازم ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز میں اپنے سننے والوں کے لیے ذرا ایک اس کو انٹرسٹنگ بھی سمجھیے گا اور انتہائی زیادہ عام بھی سمجھیے گا۔ ایک شخص ہے جس کے پاس 2 تولے سونا ہے یا 1 تولہ سونا ہے، جس کی فی زمانہ قیمت جو ہے اگر آج کے اعتبار سے دیکھا جائے یا کل کے اعتبار سے یا گزشتہ دنوں کے اعتبار سے، وہ تقریباً 2,27,000 سے اباؤ بنتی ہے، اس سے اوپر بنتی ہے۔ اب ایک شخص ہے یا ایک عورت ہے جس مرد و عورت کے پاس جسٹ 1 تولہ سونا ہے، اس 1 تولہ سونے کے ساتھ اس کے پاس کچھ روپے پیسے ہیں،
یا پھر اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد اس کا کچھ سامان ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کی مثال یوں دوں کہ دلہن کا جو پہلے دن کا پہننے والا سوٹ ہوتا ہے وہ کم و بیش 50 سے اوپر 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ وہ جتنا کسی کی استطاعت ہوتی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرید کر لاتے ہیں۔ اب وہ پہلے دن کا پہلا ہوا سوٹ اب وہ ساری زندگی الماری میں پریس کر کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، الماری میں اس کو لٹکا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے دن پہنا تھا، اب ساری زندگی اس کو نہیں پہننا۔ اب اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 7 وہ سوٹ ہے، اب اس عورت پر قربانی لازم ہے۔ 2 تولے سونا ہے، 7 کچھ روپیہ پیسہ ہے، اس عورت پر قربانی لازم ہے۔ کسی مرد کے پاس ہے، اس کی ملک میں ہے، تو اس پر بھی قربانی کیا ہے؟ لازم ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار اس کے پاس جیسے 2 تولے سونا ہے اور 60 اس کے پاس تقریباً 10,000 ہے یا 5,000 ہے یا 1,000 روپیہ ہے۔ اب 1,000 روپیہ تو فی زمانہ حصہ کہیں پڑتا نہیں ہے، نہ تو ہمیں بکری یا گائے بکری یا چھوٹے جانوروں میں کوئی ایسا جانور ملتا ہے جو 1,000 روپے کا ہمیں مل جاتا ہو، یا پھر بڑے جانوروں میں کوئی بھی اس میں حصہ 1,000 سے کم تو ایسا حصہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو کم از کم 25 سے 30 یا 40 اس کے قریب حصے ڈالنے والوں کے ساتھ وہ حصہ ڈالتے ہیں، اس سے کم تو حصہ ملتا ہی نہیں ہے۔ 20 سے کم کی تو آپ سوچیں ہی نہیں کہ کہیں پر آپ کو بڑے جانور میں حصہ مل جائے گا۔ تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے عزیزان من کہ مردوں پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے پاس ٹوٹل 1 لاکھ روپیہ ہے، یا ایک شخص ہے جس کے پاس ٹوٹل 20 یا 25 یا 30,000 روپیہ ہے۔ اب اس پر تو قربانی لازم نہیں، لیکن وہی مرد لوگوں کو دکھانے کے لیے یا خاندان والوں کو دکھانے کے لیے یا رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، تعلق داروں کو دکھانے کے لیے اب وہ یہ کرتے ہیں یہ فلاں شخص کی طرف سے قربانی میں حصہ ہے۔ کس کس کا حصہ ہے جی؟ فلاں کا بھی حصہ ہے جی، فلاں کا بھی حصہ ہے، فلاں کا بھی ہے، فلاں کا بھی ہے۔ اب وہ نام تو بن گیا، لیکن جس عورت پر جو آپ کے گھر میں تھی، جو پہلے دن سے لے کر آج تک خواہ سے 1 سال گزارا ہو، 2 سال گزارے ہوں، 3 گزارے ہوں، جس نے اپنی سارا کچھ، اپنی ساری خوشیاں، اپنا خاندان، اپنا قوم قبیلہ سب کچھ آپ کے نام پر قربان کر دیا ہو اور اس نے ساری زندگی آپ کی عزت میں گزار دی ہو، اب اس عورت پر واجب ہے جبکہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یوں کیجئے کہ وہ روپیہ پیسہ جو آپ اپنی طرف سے نفلی قربانی کے طور پر دے رہے، ایک ہے کسی پر واجب ہونا اور ایک ہے نفلی طور پر وہ کر رہا ہے، اس پر واجب نہیں تھی، اس کے پاس نہ مال تجارت تھا، نہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا تھا، نہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی تھی، نہ اس کے پاس کوئی اور چیز تھی، نہ وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اس کے پاس رقم تھی کہ اس پر قربانی واجب ہوتی۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ اس پر واجب تو نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے، اپنی پگڑی کو اونچی کرنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے وہ نفل ادا کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اسی کے گھر میں اسی کی بیوی جس پر قربانی لازم تھی وہ واجب کو ترک کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ٹوٹل 1,000 روپیہ تھا اور اس کے پاس بقایا سونا تھا، جس سونے کو بھی اب نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو استعمال نہیں کرے گی، نہ اس کو بیچے گی، کبھی مشکل وقت آئے گا وہ مشکل وقت میں ہمیں کام آ جائے گا۔ اب وہ آپ کے مشکل وقت کے لیے اپنی آخرت کو مشکل بنا رہی ہوتی ہے، وہ اپنی آخرت کو اس کے لیے مشکل بن رہی ہوتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اعلان ہے کہ جو شخص سونا اور چاندی رکھتا ہے اور اس کی زکوٰۃ یا اس کا صدقات ادا نہیں کرتا تو یہ کل قیامت والے دن گرم کر کے ان کی پشتوں پر رکھا جائے گا۔ تو الامان الافیز، وہی عورت وہی مرد، اس کو چاہیے کہ وہ مرد اپنی عورت کو وہ روپیہ پیسہ دے دے اور وہ عورت وہی روپیہ پیسہ اس قربانی کے لیے خرچ کر دے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک کا نظام عدل یہ ہے کہ آپ نے جو روپیہ پیسہ اپنی وائف کو دیا تھا وہ روپیہ پیسہ اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا اور آپ کی وائف کی طرف سے جو قربانی ہوگی اللہ ان کو بھی پورا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک تو آسان بھی ہو جائے گا، اور جن پر واجب ہے
وہ کم از کم بری ذمہ ہو جائیں گے، وگرنہ بصورت دیگر یہی ہے کہ سخت ترین وعید ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس جو مالک نصاب ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ الامان العفیظ، وہ کریم نبی، وہ عظمتوں والا، وہ رفتوں والا نبی، وہ ساری زندگی اپنی امت کے لیے کبھی غاروں میں روتا ہے، کبھی تنہائیوں میں روتا ہے، کبھی مسجد میں، کبھی محراب میں، کبھی منبر پہ، کبھی کبھی پہاڑوں میں، کبھی صحراؤں میں، ہر جگہ جا کر وہ کریم نبی اپنی امت کی بخشش کے لیے اور آخری وقت میں بھی میدان معاشر میں بھی جا کر سجدہ کر کے اپنی امت کی بخشش طلب کرنے والا، اپنی امت کو چاہنے والا، اپنی امت کو مانگنے والا وہی کریم نبی فرما رہا ہے کہ وہ شخص میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے جس نے قربانی جس پر واجب تھی اور اس نے ادا نہ کی ہو۔ تو سامعین، یہ سخت ترین وعید ہے، یہ سخت ترین وعید ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب ہی اگر یہ کہہ دے کہ اس سے میرا تعلق نہیں ہے تو پھر سوچئے گا میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اب کہاں جائیں گے؟ کون ہوگا ہمارا پرسان حال کہ جو ہمارے حالات کو جانتے ہوئے ہماری سفارش کرے گا یا پھر ہماری شفاعت کرے گا؟ وہ تنہا شفاعت کرنے والا محبوب ہی اگر ہم سے ناراض ہو جائے ایک قربانی نہ کرنے کی وجہ سے تو پھر سوچئے گا کہ ہماری آخرت کیسے سنورے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو استطاعت دے رکھی ہو، جنہیں توفیق دے رکھی ہو، وہ اچھے طریقے سے اپنی قربانیاں کریں، چونکہ کل قیامت والے دن اس قربانی کے جانور کو آپ کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا۔ تو اگر 10 من کا یا 5 من کا یا 3 من کا یا 2 من کا یا 20 کلو کا یا 50 کلو کا وہ آپ کا جانور ہو اور اس کو آپ کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے تو بتائیے پھر وہاں کتنی نیکیاں ہو جائیں گی اور کتنی وہاں پر اللہ کریم اپنی عظمتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔